لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئیڈیل مسلم سیریز سے متعلق ایک اور صفت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، اور وہ صفت کیا ہے، وہ کوالٹی کیا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنا یا لوگوں کو خوش کرنا. ایک ایمان والا جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک ایسے ہی رینڈم طریقے سے زندگی نہیں گزارتا کہ بے مقصد زندگی اور بس جیسے سارے رہ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی رہنا شروع کر دوں، جو سب کچھ جیسے سارے لوگ کر رہے ہیں میں بھی وہی سب کرنا شروع کر دوں. کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے اپنے لیے کیا کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں میں نے باہر والوں کے لیے کیا کرنا ہے. وہ صرف جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا. اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو ایک کور آبجیکٹیو ہے. اور پھر اللہ کی رضا کے لیے کون کون سے ایسے کام ہیں جو میں کروں کہ جن کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے. اور یہ جتنی بھی ہم صفات کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کے اندر، ایک آئیڈیل مسلم کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، جو کوالٹیز ہونی چاہیے، ان کا جو اینڈ آبجیکٹیو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن یہ صفات ایسی ہیں سبحان اللہ ہمارے دین نے ہمیں جو سکھائیں کہ ان صفات کا فائدہ انسان کو اپنی زندگی میں بھی ہوتا ہے. جب ہم ان چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو اس سے صرف یہ نہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تو راضی ہے، اللہ کو تو راضی کرنا ہی ہے، وہ تو ایک نیت ہے، لیکن آپ کو اپنی لائف کے اندر ایک اتنا بڑا ڈفرینس فیل ہوگا، آپ کو خود اچھا لگے گا کہ آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزاریں اگر ہم ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو یہ صرف کیا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایک سیلف سینٹرک قسم کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہر چیز ہماری اپنی ذات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے کہ بس میرے کھانے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، مجھے پینے کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، میرے گھر کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، میری اپنی ذات کی خواہشات پوری ہو جائیں. جو کچھ میری اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہے وہ صرف وہ فلفل ہونا چاہیے. باقی مجھے اپنی ذات کے علاوہ باہر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی کنسرن نہیں ہوتا. اور اکثر لوگ اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس حال میں پہنچے، کیونکہ اکثر لوگ کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی ذات کی فکر ہے، اس کے علاوہ اس کو اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے ملے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی باتیں کر کے وہ خوش ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی خوش کر دے گا. یعنی ایک مسلمان بھائی جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملے اور ملنے کے بعد اس سے وہ ایسی بات کرے، اس طریقے کی باتیں کرے جو اللہ کی خوشنودی کی باتیں اور جن کی وجہ سے وہ شخص خوش ہو جائے، تو یہ جس شخص نے دوسرے کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن خوش کر دے گا. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ سبحان اللہ ہمارا دین میں کیا بتاتا ہے کہ لوگوں سے جب ملاقات کریں تو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ان سے جب بات کریں تو ان سے بات ایسی کریں جس سے وہ خوشی محسوس کریں، وہ اطمینان محسوس کریں، ان کے اندر امید پیدا ہو، ان کے اندر ایک جو ہے ہمت پیدا ہو. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سوشل سرکل میں دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، تو مختلف لوگ مختلف قسم کے چیلنجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفرنٹ سچویشن ہوتی ہیں. ہم کئی دفعہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے خوش کیسے کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے مسائل کی اصل مسئلے کو نہیں سمجھتے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہم ان کو کسی اور طریقے سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص اس وقت فائنینشیل پرابلم ہے، وہ ایک ایسے مسئلے میں ہے کہ اس کو مال کی تنگی آ گئی ہے،
اب اس شخص کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو اس کا خوش کرنے کا طریقہ کہ آپ اس کی اس مشکل کو دور کر دیں گے تو کیا ہوگا, وہ شخص خوش ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو خوش کر دیا. لیکن آپ اس کو بجائے اس کے مال کی تنگی سے متعلق ہیلپ آؤٹ کریں, آپ اس کو کچھ اور باتوں کی طرف لگا دیتے ہیں اور جو کہ اس کے مسئلے کو حل نہیں کرے گی, تو کیا ہوا کہ پھر ہم خوش نہیں کر سکتے. تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کا مسئلہ کیا ہے, اصل چیز کیا ہے جس چیز میں وہ پھنسا ہوا ہے, وہ آپ اس کو ایڈریس کریں, نہ یہ کہ صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات مت پیدا کرو, اور لوگوں کو خوشخبری دو, اچھی بات سناؤ اور ان میں نفرت مت پھیلاؤ. تو اچھی بات بتانا یہ بھی ایک ایمان والے کی صفات میں سے ایک صفت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کچھ لوگوں سے ملتے ہیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ بالکل ریلیکس فیل کرتے ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے, آپ کو ہنسائیں گے, آپ سے اچھی بات کریں گے, آپ کو اچھا مشورہ دیں گے, آپ کو اچھے آئیڈیاز دیں گے, آپ کو اہمیت دیں گے. تو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہوتے تو بہت کم ہیں لیکن سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں, ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں, ان کو خود نہیں سمجھ آتی, ان کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے کچھ ایسے لوگ اپنی لائف میں ڈھونڈیں کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھ کے اپنے ان مسائل کو ڈسکس کر کے تو ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں. اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو لوگوں میں خوشی بانٹنے والے ہوں, پھیلانے والے ہوں. اور یہ جو اکثر لوگ جن کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اور وہ خوش ہمیں محسوس ہوتے ہیں نا بات کرتے ہوئے, ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ان کو کوپ اپ کر کے لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کوپ اپ نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ اپنے چیلنجز کے باوجود ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ خوشی کی بات کریں, ہم لوگوں کو امید دلائیں, لوگوں کو ہوپ دیں, تاکہ لوگوں کی زندگی میں ایک ڈفرینس کریٹ ہو. اور دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, وہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ وہ دوسروں کو تو خوشی دینا دور کی بات, وہ اپنی زندگی کے ساری زندگی رونے دھونے ہی آپ ہمیشہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جو کچھ ان کے ساتھ بچپن میں ہوا اور اب عمر ہو گئی ہے کوئی 45-50 سال کی, تو بچپن سے لے کے اس ساری زندگی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کو یاد ہوتے ہیں, اور وہ جہاں بیٹھیں گے وہ صرف اپنی ذات اور اپنی زندگی کے رونے دھونے لے کے بیٹھے رہیں گے. تو جو شخص صرف اپنی زندگی کے رونے دھونے لے کے اپنی زندگی گزارتا ہے, اس نے دوسروں کی زندگی میں کیا پازیٹیو چیز لے کے آنی ہے, وہ دوسروں کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکا تو اس نے دوسرے کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اور اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکا سے مراد کیا ہے کہ یہ ایک سیلف پٹی والی سچویشن ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مظلومیت اور اپنے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کو لوگوں کو بتا کے لوگوں کی ہمدردیاں لینا. اب آپ سوچیں کہ یہ ایسا شخص معاشرے کے اندر کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے؟ وہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے خول میں بند کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ بس میں اپنی ذات میں بند ہوں اور جو کچھ مجھ سے ریلیٹڈ ہے لوگ آ کے ہر وقت میرے ساتھ ہی ہمدردیاں کرتے رہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا کہ جو اپنے چیلنجز ٹھیک ہے لائف میں ہیں, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے کیا ہونا ہے, پازیٹیو رہنا ہے اور لوگوں کو خوشی کی طرف لے کے آنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں, اور بہت سارے ایسے دنیا میں کیسز گزرے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ ساری دنیا میں خوشیاں بانٹتے تھے, جب دنیا سے گئے تو پتہ لگا کہ ان کی اپنی لائف جو تھی بڑی عجیب تھی, ان اپنی لائف میں بڑے چیلنجز تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے باہر لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے, ان میں ہمیشہ خوشیاں بانٹتے. تو یہ اللہ کی بڑی دین ہوتی ہے کہ انسان اپنی لائف کے چیلنجز کو اوور کم کر کے پھر بھی دوسروں کو میں خوشیاں بانٹے. اور انسان دوسروں میں خوشیاں کس طرح بانٹ سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی بہت لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی مشکل میں تھا اور وہ پریشان تھا, آپ نے صرف اس سے اچھی بات کر لی, آپ نے صرف اس کی اس پریشانی سے متعلق اس کو تھوڑی تسلی دے دی تو وہ خوش ہو جاتا ہے. میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے کچھ جاننے والے تھے, جب ان کی جاب چلی گئی, ان کو نیوز ملی کہ ان کی جاب ختم ہو گئی ہے, اور مجھے بھی پتہ لگا کہ ان کی جاب ختم ہو گئی, ان کو لیٹر مل گیا ہے لے آف ہونے کا. تو میں نے انہیں کال کی. اب کال کی تو کال پہ میں نے تقریباً زیادہ سے 5 سے 10 منٹ بات کی ہوگی. جب میں نے کنورسیشن شروع کی تھی تو شروع میں جب اس بات پہ ڈسکشن شروع ہوئی تو وہ بڑے ڈاؤن تھے, اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا انسان کے لیے سیٹ بیک ہوتا ہے کہ ایک اچھی جاب چلی جائے. لیکن صرف 10 منٹ کی ڈسکشن کے بعد میں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ ان کو پازیٹیو بات بتائی جائے, اللہ کے بارے میں بتایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رازق ہونے کے بارے میں بتایا, اور زندگی کے اندر جو چیلنج آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. حالانکہ یہ باتیں وہ ہوتی ہیں کہ سب کو پتہ ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس سے کوئی ایسی بات کی کہ جو اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ رازق ہے کہ نہیں. لیکن 10 منٹ کی بات کے بعد فون کے اینڈ پہ مجھے اس نے خود بولا کہ اس نے شکریہ بھی ادا کیا, اور کہتا ہے کہ میں بات کر کے میرا دل اتنا ہلکا ہو گیا کہ تو سوچ نہیں سکتا. اب الفاظ ہی تھے, میں اور تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا اس سٹیج میں اس بندے کی, لیکن اچھی بات کر کے آپ نے کیا کیا, تھوڑی سی کسی کی مشکل دور کر کے اور وہ خوش ہو گیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بات کے ذریعے سے ہم کسی کو خوش کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں وہ ڈیسیژن نہیں کر پا رہا ہوتا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ کام کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسپیرینس دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزڈم دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سکل دیا ہے کہ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. تو آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیں, اور اس ایک چھوٹا سا مشورہ دینے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جب وہ چینج آتے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ کسی کے لیے خوشی کا سبب بن گئے. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, بیٹھ کے ہنسی مذاق کریں. کئی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سارے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس سیریس ماحول میں پہلے ہی زندگیوں میں لوگوں کے اتنا ڈپریشن اور سٹریس ہے, وہاں پہ پھر اکٹھے بیٹھ کے وہاں بھی سیریس ڈسکشن ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ اس جگہ کے اوپر ایسی باتیں کریں کہ جو اچھی بات ہو. آپ ہنسی والی بات کریں, کوئی مذاق کی بات کر لیں. آبویسلی جو مذاق کی جو گائیڈ لائنز ہمارا دین ہمیں دیتا ہے ان گائیڈ لائنز میں رہتے ہوئے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کریں گے, ہنسی مذاق کی بات کریں گے, ایک ماحول چینج ہو جائے گا, لوگ خوشی محسوس کریں گے. تو آپ نے ایک چھوٹی سی ہنسی مذاق کے ذریعے سے لوگوں میں خوشی بانٹ دی. اسی طرح جب کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی دلجوئی کر لیں, آپ اس کے مسئلے کو سنیں, سننے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑے سے اسے تسلی دیں, تو اس طریقے سے بھی آپ خوشیاں بانٹ سکتے ہیں. تو بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے اور سکھائے کہ جن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک چیز تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ خوش سے مراد میں یہ خوشامد کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کی یا کسی سچویشن میں لوگوں کی ایسی خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل آرٹیفیشل لگتا ہے. تو وہ چیز نہیں, بلکہ عام روٹین میں لوگوں میں خوشی بانٹنا. اور جب تھوڑا سا انسان سوچنا شروع کرے کہ میں کس طریقے سے لوگوں میں خوشیاں بانٹ سکتا ہوں, تو آپ کو بہت سارے راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی میں کر سکتا تھا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ خوش ہو گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں اور ریسٹورینٹ میں آپ جا کے کچھ جگہوں پہ ہوتے ہیں لوگ ٹپ دیتے ہیں. اب عام روٹین میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو بھی ویٹر ہے جس نے سرو کیا اس کو اگر 10 روپے ٹپ دے رہا ہے, آپ اس کو 100 روپیہ ٹپ دے دیں, تو وہ 10 روپے پہ بھی ٹھیک ہوگا, لیکن آپ 100 روپیہ دیں گے تو اس کے چہرے پہ ایک ایسی مسکراہٹ آئے گی کہ آپ کو اس کی مسکراہٹ دے کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی. تو ٹھیک ہے, اوبیسلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے, لیکن یہ بھی چھوٹی سی بات ہے, لیکن آپ نے کسی کی زندگی میں آپ خوشی کا سبب بن گئے. تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں کہ انسان جو ہے لوگوں کو خوش کر سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں اور اس کو ایک فوکس کریں اور اس کوالٹی کو ٹارگٹ کریں, اس صفت کو ٹارگٹ کریں کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, کہ میں نے لوگوں میں خوشیاں بانٹنی ہیں, اور کانسٹنٹلی اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھیں. تو جب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ پھر آپ کو راستے بھی دکھائے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹنے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.